الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ سورہ مائدہ کا ایک رکوع ختم ہوا جو 5 آیتوں پر مشتمل تھا، یعنی 5 آیتوں والا رکوع۔ ہر آیت میں مسلمان کے لیے کئی احکام پیش کر دیے گئے، خاص طور پر حلال اور حرام کے مسائل کی تفصیل پیش ہوئی کھانے کے سلسلے میں، ساتھ ہی ساتھ انسان کے مرد کے عورت سے تعلقات جوڑنے والا مسئلہ جس کو نکاح وغیرہ کہتے ہیں، اس مسئلے میں بھی بنیادی پہلو کیا ہے جس کو ترجیح دینا ہے۔ پھر مسلمان کے لیے اسلام میں جو داخل اقوام نہیں ہیں ان میں سے استثناء خاص کر 2 قوموں کو دیا جو یہودی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودیت کے مذہب پر بنیاد بنا کر قائم اور باقی ہیں۔ وہ اپنی یہودی مذہبیت پر رہتے ہوئے ایک مسلمان کی نکاح میں رہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی احتیاط والے پہلوؤں کی تفصیل پیش ہو چکی۔ اسی طرح دوسری قوم نصرانی یعنی عیسائی، وہاں بھی شرط یہی ہے کہ انجیل کے دعوے کے اوپر اگر قائم اور باقی ہوں، وہاں بھی شرائط کے ساتھ تفصیل پیش کر دی گئی۔ تو ان میں سے یہ مسئلہ وہ ہے جو انسان کے لیے طہارت سے بے طہارت کرنے والے مسائل کا بھی ایک تعلق ہے۔ تب انسان کی زندگی میں جب طہارت ٹوٹتی ہے، جس کو ہم آج کی اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ طہارت ٹوٹ گئی، تو طہارت کے بنیادی مسائل حقائق بھی یہ کیفیت طہارت کی ہے، پاکی کی ہے، اور یہ کیفیت انسان کو پاکی سے ہٹا دینے والی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے اس نے تفصیل بتا دی ہے، بلکہ وضاحت اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اسلام میں۔ مسلمان کو اسلامیت پر قائم اور باقی رہنے کے لیے ہر عمل میں اسلامی رنگ روح پیدا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ہم معصوم چھوٹے بچوں کو بھی رٹاتے ہیں الطہور شطر الایمان، شطر معنی ہے نصف۔ اس اہمیت کے لحاظ سے سمجھ لو کہ پاکی پورے ایمان کا ایک آدھا حصہ ہے۔ تفاصیل انسان میں ناپاکی ہونے کی، مرد کن شکلوں میں کس طرح ناپاک ہوتا ہے، عورت کن شکلوں میں کس طریقے سے ناپاک ہوتی ہے، پھر پاکی میں لوٹنے کی کیفیت عورت کے لیے کیسی ہے، مرد کے لیے کیسی ہے، اور پھر یہ ناپاکی ایک چھوٹے درجے کی ہوتی ہے، ایک بڑے درجے کی ہوتی ہے، جس کو اصطلاحی نام شریعت
قانون اسلام کے اندر ان ناپاکیوں کے نام بتائے گئے: حدث اصغر چھوٹی ناپاکی، حدث اکبر بڑی ناپاکی۔ نجاست کی کتنے قسم کی چیزیں ہیں۔ پاک کرنے والی چیز انسان کو بنیادی طور پر پانی ہے۔ پھر پانی کے بھی بیسیوں مسائل، ہم ترجمہ کچھ ہی دیر میں نکل جائیں گے، صرف ایک آیت کے اوپر مشتمل ہے، لیکن یہی مسائل جو اس ایک آیت میں مشتمل ہیں، احادیث وغیرہ سے جو تفصیل ہے، 25 50 نے 100 200 صفحات کے اوپر تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں طہارت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا گیا، طہارت لازمی، لا یمسہ الا المطہرون۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا تک نہیں، یہ ایمان سے تعلق ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا کلام کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے، جوزدان میں ہے، یا کپڑے کی مدد سے آپ یہ کرتے ہیں، یا کسی صندوق میں باکس میں رکھا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، یہ اجازت ہے، چونکہ اس کو ہاتھ مس نہیں ہو رہا۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، یہ ان جلدی اٹوں کے بعد ہوتی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ جڑ جانے کے ساتھ حدیث شریف میں آیا کہ ما بین الدفتین کلام اللہ، عربی میں اس کو دفہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں اٹوں کے درمیان میں جو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے حد درجے کا اہتمام یہ ہے، جو معرہ قرآن رہتا ہے، حد درجہ ادب کا، یہ میرا کلام پاک ہے، اپنا نام بھی لکھنے سے احتیاط کرنا، کیونکہ اس کے اندر جو چیز داخل ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں کوئی اور چیز داخل ہونا نہیں۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اور کچھ کامنٹری کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ہے، اس میں ایک چیز نہیں، 3 چیزیں ہیں۔ ایک قرآن ہے، لفظی ترجمہ ہے، یہ جو شکل میں موجود ہے سامنے، پھر اس کے بازو سائڈ میں جس کو حاشیہ کہتے ہیں، معمولی ایک مختصر سی تفسیر ہے، وضاحت ہے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ وغیرہ، پھر اس کے مستقل مسائل ہے، اس کا اب ذکر کرنا نہیں۔ طہارت عبادت کے لیے ضروری ہے، حج کے لیے طہارت ہونا، حج کے مناسک ادا کرنے کے لیے طہارت کے ساتھ ہونا، نماز ادا کرنے کے لیے طہارت کے ساتھ ہونا، کلام پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، کلام پاک کی تلاوت ایک حافظ قرآن کو بھی ہدایت دی گئی ہے، زبانی حافظے کی بنیاد پر پڑھنے میں اس کو وہ ثواب نہیں بتایا گیا، بار بار کلام پاک کو دیکھ کر پڑھنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پورا کلام پاک دن میں دیکھ کر ختم فرماتے تھے، رات میں نماز میں کھڑے رہ کر پورا کلام پاک پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ نے پوچھا پھر یہ دیکھ کر پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے اپنا مشرب بتایا، یہ محبوب کا کلام پاک حبیب کے نام پر ایک مراسلہ خط کے جیسی کیفیت ہے، تو عاشق کو معشوق کے خط کو بار بار دیکھنا، اس میں ایک لذت ہے، ایک لطف ہے۔
یہ اس بنیاد کے اوپر بول کر نہیں، مستقل حکم ہے، دیکھ کر پڑھنا۔ وجہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی خطا ہونے نہ پائے۔ عمر کے بڑھتے بڑھتے اس پہ حافظے کا فرق آتا، الجھن والی کیفیت آتی، حفاظ کو بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ مجھ سے ذرا پہلے، میں نے دیکھا نہیں، واقعہ تفصیل سے سنا ہے، حافظ محمد اسماعیل صاحب کے نام سے مکہ مسجد میں رمضان میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ کہیں ذرا بھی رکاوٹ بھی نہیں ہوئی پوری زندگی میں، کہیں رک کر سوچ کر آگے بڑھنے کی نوبت نہیں آئی، اور اطمینان کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے، تراویح پڑھاتے تھے۔ کئی سال پڑھائے۔ پھر ایک مرتبہ ہوا ایسا، پورے کلام پاک کے پڑھتے ہوئے سورہ اخلاص میں قل واللہ احد میں آ کر رکنا پڑا ایک مرتبہ۔ کلام پاک نکلا نہیں پا، پھر اس کے بعد مصلی پہ ٹھہرے نہیں، کلام پاک سنائے نہیں۔ الغرض تو طہارت ایک اہمیت والا مسئلہ ہے دین کے لحاظ سے۔ اور ایک دو باتیں ہیں، ایمان قبول کرتے ہی ایک پاکی ظاہری ہے، ایک باطنی ہے۔ ظاہری ناپاکی کے مسائل ہیں، چونکہ باطنی طور پر مسلمان پاک ہے ایمان کی وجہ سے۔ جو ایمان نہیں لائے، کھلے الفاظ میں وضاحت آئے گی سورہ توبہ میں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ جو مسلمان نہیں ہے، مسجد حرام اس کے حدود، مسجد حرم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی درخواست اور دعا پر اللہ نے اس کو حرم بنایا۔ یہی حوالہ دے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو نے اپنے خلیل کی دعا کے اوپر اس کو حرم کا درجہ دیا، اسی واسطے سے اب میں بھی تجھ سے درخواست اور دعا کرتا ہوں مدینے کو حرم کا درجہ دے۔ تو وہ بھی حرم کا درجہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اس لیے حرمین شریفین۔ ان حدود میں قدم رکھنے سے بھی منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، انما المشرکون نجس۔ ایک نجس نجاست سے ذرا فرق ہے، نجس ناپاک، نجس ناپاک۔ نجس نجاست سے ناپاک ہونا، نجس طبعی اعتبار سے سر تا پا پوری طرح ناپاک ہی ناپاک۔ جو مسلمان نہیں ہے اس کو نجس العین، یہ عربی لفظ ہے، اردو کے اندر بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں، عین معنی اصل، سر تا پا، جو غسل سے پاک ہونے والی چیز نہیں، یہ باطنی ناپاکی ہے، نجس۔ چونکہ ایمان مسلمان کہتے اسلام کلمہ طیبہ کی وجہ سے اندرونی طور پر پاکی اس کو مل گئی، ظاہری ناپاکی سے بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان پاک ہے باطنی طور پر، لیکن ظاہری طور پر ظاہری چیزوں کے ساتھ جب تعلق ہے تو اس کے لیے ہمیشہ پاک ہونا۔ یہ پاکی چند چیزوں کے لیے، تو ان اوقات میں اس کے بغیر عبادت نہیں، اطاعت نہیں، تلاوت نہیں، پاکی ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک درجہ اور آگے، مسلمان کی عام زندگی میں اللہ کے ذکر سے جڑا رہنا،
ہاتھ لگانا قرآن کو بغیر طہارت کے جائز نہیں. مثلا وضو نہیں ہے، ہاتھ لگا نہیں سکتے. ہاں البتہ زبانی طور پر اگر آپ کو جو یاد ہے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں ہاتھ لگائے بغیر، مگر ہر چیز افضل اور بہتر وضو کے ساتھ ہی رہنا، ہمیشہ باوضو رہنے کی بیسیوں طریقے سے فضیلت ہے. روحانی ترقی کا طریقہ وہی ہے. انسان کی روح کب کس وقت جدا ہوتی ہے پتہ نہیں. یہ ظاہری پاکی کی حالت میں ہو جائے یہ اچھا ہے. اسی لیے سوتے وقت بھی وضو کے ساتھ سونے کے احکام ہیں جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. دوسرا مسئلہ، نیند لگی، آپ کو مسئلہ ہے، آپ کا وضو گیا، سو رہے ہیں. اب سادے سیدھے الفاظ میں یہ بات ہوئی، آرام کرنا، سونا، نیند لگنا، گویا وضو کو توڑنا ہوا، لیکن وضو کے ساتھ سونے کا. اب اس کی حکمت تفصیل بڑی طویل، اس کا ذکر کیے بغیر یہاں پر پاکی کے لیے. تو لہذا سب سے زیادہ انسان کا، مسلمان کا تعلق نماز کے ساتھ رابطہ، یہ مسلمان ہونے کا مظاہرہ اس کو ضرور کرنا ہے، لازم ہے. اس کا اسلام کے باقی رہنے کی ایک بنیادی چیز ہے، اس کے اسلام کی ایک بنیاد ہے، عمارت ہے ایمان کی. یہ اس ستون کے بغیر پھر یہ عمارت کیسے قائم رہے گی؟ تو لہذا انسان کے اندر چونکہ مسائل سے جڑے ہوئے تھے، نکاح سے متعلق اس آیت سے جوڑ ہے. اس کے بعد ایک ناپاکی والی کیفیتیں. ناپاکی میں دو شکلیں، ایک چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی، جس کو حدث اصغر، حدث اکبر. حدث لفظی معنی ہے حدث کے واقع ہونا، اسی سے حادثہ ہے، اسی سے حدیث ہے. کلام بھی ہمیشہ زبان سے نیا نکلتا ہے. قانون شریعت میں ایک زبان کا لفظ ہوتا ہے، ایک الگ اصطلاح کا وہی لفظ معنی بدلتے ہیں. قانون اسلام شریعت میں حدیث کا لفظ جب آتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، قول، ارشاد اور آپ کا عمل، یا کسی کام کے اوپر کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تنقید نہیں کی، منع نہیں کیا، خاموشی اختیار فرمایا، یہ حدیث. یہ تین چیزوں کا نام حدیث شریف. جس لہذا اس کو فرق کرنے کے لیے حدیث شریف. عام عربی زبان میں حدیث کے معنی وہ حدیث ہوتا نہیں. شریعت کی زبان میں حدیث سے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان، یا آپ کا عمل، یا آپ نے سن کر خاموشی اختیار کیا ہو تو وہ ہے، اس کو حدیث کہو یا سنت کہو. اس کو حدیث کہو یا سنت کہو. اس لیے کسی جدید چیز کو بھی عربی زبان میں جدید کو بھی حدیث کہتے ہیں. الکتاب الجدید، الکتاب الحدیث، الادب الجدید، الادب الحدیث. اس شریعت کی زبان میں نہیں جانا، یہ عام زبان میں. تو حادثہ بھی نارمل زندگی چلتی ہے، اچانک ایک چیز واقع ہوتی. حادثہ کے معنی واقع ہونا. حقیقی مناسبت جو واقع ہونے کی ہے وہ کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے واقع ہوا، وہ ایک خاص، وہ حدیث کے ساتھ شریف کا لفظ ہے. یہ کلام بھی زبان سے واقع ہوتا ہے، اس لیے حدیث مانے کلام، گفتگو. اب اتنی تعلیم دینا اس ہر میدان میں اپنے کو جانا نہیں ہے آپ کے لیے، یہ ضروری چیزیں آپ کے لیے.
تو یہ حدث بھی چونکہ انسان کی پاکی کی حالت میں ایک کیفیت طاری ہو گئی، واقع ہو گئی، طہارت کے اوپر ایک کیفیت واقع ہو گئی، یہ اس کی معنویت اصل اسے حدث لفظی معنی ایک واقع نئی چیز واقع ہوئی، اب اس کو استعمال ہوا شریعت کی زبان میں، فقہ میں ناپاکی. تو یہ حدث اصغر ہوتا ہے، چھوٹے درجے کا، بڑے درجے کا. ان چیزوں سے پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. کیوں حکم دیا؟ سب سے پہلے وجہ بتاتے ہیں. تم مومن ہو، ایمان کے ساتھ ضروری ہے، ایمان کے تقاضے کی تعمیل و تکمیل کے لیے ہے، یہ حکم تمہارے لیے خاص ہے. کلام پاک اللہ تعالیٰ کا سارے ہر انسان کے لیے، لیکن ایمان لانے کے بعد یہ مسئلے کا پہلو ذکر کیا جا چکا ہے. قرآن کی ہر چیز کا مخاطب دنیا کا ہر انسان ہے، لیکن ھدی للمتقین کے ساتھ قرآن کی ابتدا ہوئی ہے. اللہ کا کلام سمجھنے والا، عزت کا درجہ دینے والا، اللہ کا حکم سمجھنے والا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کو ماننے کا اقرار یقین رکھنے والا، جس کو متقی کا نام دیا گیا، اس پر اطاعت عمل کرنے والا، جو اس میں لگ جاتا ہے یقیناً ان ساری کی ساری چیزوں کو فالو کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اپنائے گا. جب اپنانا اس کا کام ہوا تو ایسے احکام کی جگہ ذکر کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. لیکن مومن ہونا، اب اس مسئلے سے دوسرے مسئلے یہ بنیاد یاد رہنے پر، اس لیے ناپاکی کی حالت میں سجدہ حرام ہے، پاکی ضروری ہے. بعض انسان کی طبیعتوں میں کئی عوارض یعنی عارضی چیزیں جو بیماری کی شکل میں کئی مختلف شکلوں میں ہوتی ہیں. بعض غیر ضروری گیسٹرک پرابلمس کے ایک انتہا درجے کو پہنچتا ہے انسان. کبھی کبھار زور سے چھینک آنے کے پر اس کو بدن کے پورے حصے پر اس کا اثر پڑتا ہے چھینک کا. پیٹ کے پر دباؤ والی کیفیت میں ریح ہوا خارج ہو سکتی ہے، ہوا کرتی کہ ایک انسان ایسے ہیں. یہ چھینک حالت نماز میں بھی آ سکتے ہیں، آیا کرتی بھی ہے. مزاجوں کی موسموں کے لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہیں، اگر یہ کیفیت ہو، اگرچہ کہ آپ کو تو محسوس ہوئی، آزو بازو والے کو محسوس نہیں ہوئی، کہیں یہ سمجھنا ہے کہ ان کے درمیان میں سے میں نکلوں گا تو کیا خیال آئے گا لوگوں کو. یہ مسئلے کو قرآن کہہ جگہ ذکر کیا، فلا تخشوا واخشونی. خیال لوگوں کا مت کرو، خوف لوگوں کا مت کرو، خوف تمہارے رب کا کرو، خیال اپنے رب کا کرو، جھجک اپنے رب سے، شرم و حیا اپنے رب سے. اس لیے حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو جو اسلام کی حالت میں چھوٹی عمر سے لے کر جوان ہوا، مسلمان کہلا کر پھر اس کے بعد بڑھاپے میں آیا، پھر بھی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب دینے سے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اللہ شرماتے ہیں، یعنی جلدی نہیں کرتے. لیکن یہ بندہ عجیب ہے، وہ اپنے رب سے شرماتا نہیں. سارے اسلام کے اعمال کے اندر ایک بنیادی شرافت اور ظرافت والے پہلو کو حیا قرار دیا گیا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان.
حیا ایمان کا ایک مستقل ایک جز ہے، پارٹ آف دی اسلام ہے، پارٹ آف دی فیتھ آف دی اسلام ہے حیا۔ حیا اللہ سے۔ دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ کے بارے میں اس طرح شرماؤ، یعنی کم سے کم اتنا تو شرم پیدا کرو جیسے تم اپنے نیک صالح شریف پڑوسی سے کوئی غلط کام ہوتے ہوئے یا آپ غلط کہلائے جانے سے ایسا ہونے نہ پائے کہہ کر شرماتے ہیں، کم سے کم اتنا تو شرماؤ اپنے رب سے۔ پھر شریف لہجے میں یہ فرق نہ کرنے والا، حیا نہ کرنے والے کو، نافرمانی کرنے والے کو کبھی کر لیا اطاعت، کبھی کچھ نہیں کیا، اہتمام نہیں کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا باقی نہیں رہی، سادے سیدھے الفاظ میں اگر تو بے حیا ہے اب تو جو چاہے کرے گا کر۔ ہمارے دکن کے محاورے میں ہے، قدیم کے اس میں، ارے بے حیا یمایا، یہ کیا چیز ہوتی؟ تو غلط کام جرات کے ساتھ کھلم کھلا جو کرتے ہیں اس کو تو بے حیات، شریف الفاظ میں گالی میں سب سے بڑی گالی ہے اس کو، شریف الفاظ میں۔ کلام پاک میں کئی جگہ انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارے گدھے ارے گدھے ارے گدھے فرمایا، یا حمار ایسا نہیں فرمایا، بیتو کا چیختا چلاتا ہے گلا پھاڑتا ہے، اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں سب سے بری آواز اس جانور کو دی گئی ہو، گدھے کو، مطلب یارے گدھے۔ دینی تعلیم سے، دین سے آراستہ دینی معلومات سے جڑا ہوا جو کتابیں پڑھتا ہو، کتابیں رکھتا ہو، لیکن عمل والی زندگی میں پیچھے رہتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گدھے فرمایا سورہ جمعہ کے اندر، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ تم اپنے خیال میں سمجھنے والے اے عالم صاحب، اے عابد صاحب، قرآن کے پڑھنے اور معلومات کے جاننے کا دعویٰ رکھنے والے صاحب، پھر بھی اس میں جو بے عملی والی کیفیت ہے، پھر یہ کتابیں رکھ کر، کتابیں پڑھ کر، پڑھنا آ کر، دیکھنا آ کر تم کو ہوا کیا فائدہ؟ یہ کیفیت تو گدھا بھی اس کے پر کتابیں لا دو لے جاتا ہے لاتا ہے، لے جاتا ہے لاتا ہے، تم بھی کتاب کھولتے ہو رکھتے ہو، کھولتے ہو رکھتے ہو، تم میں گدھے میں کیا فرق ہے؟ یعنی تم گدھے ہو۔ سادہ ترجمہ کر لیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح کے لیے گدھے کو، اس طرح گدھے کو بڑی فضیلت حاصل ہے جو انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے وجود کو دے کر اس کی بدتمیزی، بد اخلاقی والی کیفیت کو پیدا کر کر ایک انسان کو رذالت سے، ضلالت سے، گمراہی سے ہٹا کر نور، روحانیت کی طرف لانے کے لیے ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ۔ تو لہذا اے ایمان والو، سب سے پہلے واسطہ کہ تم مومن ہو، دیکھو تمہارا رب مہربان ہے، تمہارے ساتھ مہربانی فرما رہا ہے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ ایک انداز ہے، یہ اصل ہے، جب تم عبادت کا ارادہ کر لو اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قرآن میں بھی ہے، اور آگے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل میں آئے گا 14 پارے میں۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، پڑھو۔
اس لیے ہر کلام پاک کی تلاوت کے وقت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. صرف بسم اللہ سے شروع نہیں کریں گے آپ. زندگی کے سارے کاموں میں بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں کریں گے. لیکن کلام پاک کو جہاں پڑھیں گے، جب پڑھیں گے، مختصر پڑھیں گے. ایک آیت شریفہ بھی سنانے کی نوبت آ جائے گی. کلام پاک کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ کا مسئلہ ہر سورے کی ابتدا میں پڑھیں گے. درمیان سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ کی لازماً قرات کریں گے. بسم اللہ ترک کیا جا سکتا ہے لیکن بسم اللہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اعوذ باللہ کا پڑھنا ضروری ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. لیکن مسئلہ وہ بتانا نہیں ہے، لیکن اس میں ترجمے پہ غور کروانا ہے. جو یہاں بھی وہ ترجمہ اسی قسم کا، یعنی انداز بیان اللہ تعالیٰ کا. اذا قرأت، جب تم قرآن پڑھو، یعنی اذا اردتم ان تقرؤوا القرآن، جب تم ارادہ کر لو قرآن کے پڑھنے کا تو قرآن پڑھتے وقت پر اعوذ باللہ پڑھو. بس یہی انداز یہاں بھی ہے. جب تم نماز کا، عبادت کا ارادہ کر لو اور نماز کے لیے آؤ تو یہ اس شکل میں آؤ. یہاں دو شکلیں پیش کیے، ابتدا میں حدث اصغر والی کیفیت، بعد میں حدث اکبر کی کیفیت. یہ دونوں مسائل ایک ہی آیت میں. 20 صفحات اس کی وضاحت تفصیل صرف ایک آیت شریفہ کے اوپر ہے، جو شریعت اسلام کی وضاحت کے لیے بنیاد یہی آیت ہے. اور یہ اس آیت کے سارے احکام وحی کا سب سے آخر حصہ نازل ہوا، یہ بتاتے ہوئے ہم یہاں پر کوئی سوال نہیں کرنا. سب سے پہلی آیت میں وہی بتایا گیا، واللہ یحکم ما یرید. اللہ کا منشا ہے، اللہ جو چاہے کرتے ہیں. اللہ کے حکم دینے میں، اللہ کے ارادے میں اب تمہارا دخل نہیں. اب اختیار والی کیفیت نہیں، تعویل والی کیفیت میں، معلومات کی کمی میں. اسی مقام پر ایک نوجوان نے یہ بھی پوچھا میرے سے، شادی ہو گئی، مہینہ گزر گیا، میاں بیوی کی کیفیت سنا ہے. کیا سنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دونوں پانی نہاتے ہیں. کیسا نہاتے ہیں؟ سر کو بھیگنے نہیں دیتے، اتنے حصے سے دھو لیتے ہیں. مسئلہ پوچھنے کی نوبت ہے ان کو 2 مہینے کے بعد. اس سے پہلے تو شادی کے لیے ارے نکاح کرنا ضروری ہے، ایک محفل جمانا ضروری ہے، ایک خطبہ پڑھوانا ضروری ہے، ایک دعا پڑھوانا ضروری ہے. یہ سارے مرحلے میں تو نکلے آپ. اب ناپاکی سے پاک ہونے والے مسئلے سے واقفیت پیدا نہیں کرے آپ. اب ان کے لیے 2 مسئلے ہو جاتے ہیں. جتنی عبادتیں کی گئی تھیں ان کا اعادہ کرنا بشکل قضا. اب وہ مسائل کو آگے نہیں چل رہا ہے، 20 شکلیں ہیں. تو اسی لیے اتنا علم مسلمان کے لیے لازم اور فرض ہے. تو بالفاظ دیگر اس آیت شریفہ کا ایک ایک ترجمہ اس سے پہلو، یہ لازم، ضروری اور فرض کے درجے والا ہے. انسان کو اس سے چھٹکارا نہیں. سارے کلام پاک کے تفصیل کے ساتھ معلومات حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. سورہ توبہ کے اختتام کے آخر آیتوں میں بتایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. سو تمہاری قوم میں سے ہر مقام کے لوگوں میں سے چند ایک لوگ اس کے یاد کرنے میں، اس کے معنی کے جاننے میں، اس کی مہارت کے پیدا کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دینا، وہ فرض کفایہ ہے. ان کو تاکید کی گئی جس عنوان سے، جس موقع سے مسئلہ جاننے والے کی وضاحت کرنا، جہاں کمی ہے اس کی وضاحت اور تفصیل پیش کرتے چلنا. شاید ان کو توفیق ہو جائے، دین کی اصلاح ہو جائے. لیکن اسلام لاتے ہی
جس فیلڈ میں جا رہے ہیں آپ، سب سے پہلے آپ مسلمان پھر کام ہو. تجارت کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ مسلمان پھر تجارت. اب اس تجارت میں بحیثیت مسلمان ذمہ داری کیا ہے؟ اس کھیل میں بحیثیت مسلمان میں پہلے مسلمان ہوں، کھیل بعد میں ہے. بحیثیت اولاد میں پہلے مسلمان ہوں. اسلامی نقطہ نظر سے باپ بیٹے اور باپ کے رشتے سے اب ذمہ داری کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں اتنا سے ضروری معلومات کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اب تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ پہ اس میں جاننے والے کو بتاؤ حکم ہے. کس کس کو پکڑے گا، وہ کس کس کے دماغ کے اندر گھسے گا، اس کو کیا پتا. تمام حکم بھی قرآن نے دیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بھائی مسلمان ہو، جو چیز معلوم نہیں ہے تم کو جب پتا ہے کہ اس کے پاس اس کو معلوم ہے، علم ہے، وہاں جا کر دریافت کرو، جانو، اس لیے کہ تم مسلمان ہو. اسلامی عمل کیا ہے جانو. اب یہ نماز سے متعلق جو دین اسلام کا ایمان کے بعد سب سے بڑا اہم رکن رکین ہے، وہ طہارت والی چیز سے جڑا ہوا ہے. تو لہذا تم جب نماز کا ارادہ کر لو تو نماز کے لیے قائم کرو، ٹھہر جاؤ تو کیا کرو؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. یہ لازم فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے چہرہ کتنا دھونا یہ نہیں بتایا، جبکہ بعد والی چیزوں کو وضاحت کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ پورا چہرہ دھو لو. چہرہ کس کو کہتے ہیں آپ وہ جاننا. چہرہ شروع ہوتا کہاں، ختم ہوتا کہاں تک پھیلتا، کدھر تک پھیلتا. عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کر دی گئی اس کی، تو لہذا آپ کو بتا دیتے ہیں، مسئلہ لکھ کے دے دیتے ہیں. دیکھو، پیشانی کے بال کے اگنے کے مقام سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لولکی سے لے کر دوسرے کان کی لولکی تک بال برابر بھی جگہ خشک رہنا نہیں. چہرہ دھونا یہ فرض ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. آپ نے چہرہ دھو لیا، یہ فرض ہو گیا. ایسے 4 چیزیں اللہ نے بتائی، یہ 4 چیزیں کرنا لازم، ضروری، فرض. اس کے بغیر پاکی نہیں. یہ پاکی نہیں ہے تو آپ نماز میں بھی کھڑے نہیں سکتے، کلام پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ ناپاک ہیں، اگرچہ کہ یہ ناپاکی پہلے درجے میں جو بتا رہے ہیں چھوٹی ناپاکی کا ہے. باطنی طور پر تو آپ پاک ہیں، قلبی اعتبار سے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں، مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہیں. ظاہر کو پاک کرنا ہے، باطن کو آگے بڑھانے ہے. اسے لباس کو بتایا، اللہ نے دیا تم کو بس. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اللہ نے پیدا کیا لباس کو. یواری سوآتکم ریشا، 2 کام ہیں اس کے غرض. ایک تو تمہاری ستر پوشی کا کام ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپا دیتا ہے. سب سے بڑا مقصد لباس کا. دوسرا مقصد تم کو خوبصورت بناتا ہے. پسند کے لحاظ سے ایسا لباس پہنتے ہیں. پھر اسی آیت کے 2 آیتوں کے بعد فرمایا سورہ اعراف میں کئی مسائل آئیں گے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد سجدہ، سجدہ سے مراد نماز. ایک مناسبت سے نماز پڑھی جانے والے مقام کو بھی مسجد کہتے ہیں. مسجد سجدہ یعنی نماز. دیکھو نماز کے وقت خذوا زینتکم،
عمدہ لباس اختیار کرو. ہمارے مزاج میں عمدہ لباس باہر جانے کے لیے، تفریح کے لیے، مارکیٹ میں جانے کے لیے، نماز کے لیے ایک پرانی لنگی کے ساتھ، پرانے کپڑوں کے ساتھ. اب یہ احادیث اس کے بارے میں وضاحت ہے. اب نماز ہونے کا مسئلہ، ناف سے لے کر گھٹنے تک ڈھانک دو، سطر ہو گیا آپ کے لیے، سطر ہو گیا. شرعی مسئلے کے لحاظ سے فتویٰ پوچھو، چونکہ سطر کا اہتمام کیا، اس میں بھی مرد آدمی کے لیے ناف نظر آنا، حالانکہ ناف کے نیچے کا حصہ سوآ میں شرمگاہ والے حصے میں کہلاتا ہے. مرد کے لباس ناف کے نیچے سے، ذرہ بازو سے نیچے سے گھٹنا چھپنا، بس اتنا لباس. ماں باقی لباس انسان کے لیے زینت ہے. قرآن نے بتایا کہ اچھی زینت کے ساتھ، اچھے لباس کے ساتھ ہم دیگر محافل میں اس میں اچھا دکھنے کے عنوان سے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب سے بہتر زینت اچھے طریقے سے بندہ حاضر ہو.